اب آگے چلتے ہیں جی. ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نائکی جو ہے ایک پڑھا لکھا سمجھ کا پلان والا برانڈ نہیں تھا. نائکی پلانڈ ایک کمپنی نہیں تھی. کوئی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے. یہ بغیر پلاننگ کے بنی ہوئی کمپنی, بغیر پلاننگ کے بنی ہوئی کمپنی. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ایک ڈیوائن پرنسپل بھی ہے جو میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیوائن پرنسپل کیا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ایک لڑکا ہے اور اس لڑکے نے کمال یہ کیا کہ 24 سال کی عمر میں, ہاں جی 24 سال کی عمر میں اس بندے نے سوچا کہ کوئی کام کرنا چاہیے جیسے عام لڑکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 24 سال کی عمر میں اس نے کیا کام کیا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیا ہے؟ نائکی واز a side project to save Blue Ribbon. بلو ریبن ایک کمپنی ہے. اب بلو ریبن کمپنی کا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز تھی. ٹھیک ہے. اس نے اسے بچانے کی کوشش کی. کیسے؟ بل. اور اس نے پھر ایک کمپنی بنائی ہے, اس کا نام ہے نائکی. ٹھیک. بلو ریبن کا کہانی آگے آئے گی. اور اس کے لیے جب اس نے لوگو بنایا جو جسٹ ڈو اٹ لوگو ہے وہ $35 میں بنا ہوا ہے اور ایک کالج کے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوا. ایک کالج کے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوا. اس نے کہا کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس, مجھے لوگو چاہیے امیڈیٹلی جو میں نے رجسٹر کروانا ہے, تو مجھے بنا دو. تو اس نے میں $35 لوں. اس نے گھڑ کا نشان بنایا. ٹھیک ہے. $35. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کتنی بڑی کمپنی ہے. $35. اس کا نام جو تھا ایکسیڈنٹل تھا. اس کا نام انہوں نے سوچا ہوا تھا ڈائمینشن 6. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو گتے کے ڈبے ہوتے ہیں نا وہ بنانے کے لیے دے دی. گتے کے ڈبے بنانے کے لیے دے دیے اور بندہ کہہ رہا ہے بھائی نام تو بتاؤ اس کا, اس کے اوپر چھاپنا کیا ہے میں نے. اب یہ 3-4 دوست ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا نام ہے. ڈائمینشن 6 بھی کسی کے ذہن میں ہے کہ میں اس کا یہ نام رکھوں گا. اب اگلا جو ہے نا جو پرنٹر ہے وہ پش کری جا رہا ہے کو بتاؤ یار میں مشین لگائی ہوئی ہے, گتے خریدے ہوئے ہیں, اس کے میں نے ڈبے بنانے اور اس کے اوپر چھاپنا کیا ہے. اب ان میں سے ایک بندہ آیا, اس نے کہا یار رات کو نا یہ نائکی ایک دیوی ہے, ایک گریک میتھالوجی میں ایک دیوی ہے, اس کا نام ہے نائکی. اس نے کو رات میرے خواب میں آئی تھی. اس نے کہا نائکی رکھ دو. سب نے کہا نائکی رکھ دو کیونکہ اس کے خواب میں آ گئی تھی. اب دیکھ لیں کہ ایک برانڈ جیسے جوتے کو عزت دیتی, جس کا سسٹم میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں کہ اس سے پوری دنیا میں سیلز کے اندر ریولوشن آ گیا ہوگا اور لوگ بڑی بڑی کمپنیز الفا ٹائپ کمپنیز جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ بھی اب اس کو کاپی کر رہے ہیں, وہ بھی اسی کے پیٹرن پہ جا رہے ہیں. اور آپ نے اگر اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو اس پیٹرن پہ جانا پڑے گا. اور وہ جو بنا ہے $35 میں لوگو بنا, اسے وہ $35 ہی تھے, اسٹوڈنٹ نے لوگو بنایا ہوا. نام اس کا کیا ہے کہ ایک آدمی کے خواب میں 3-4 دوست ہیں, اس کے خواب میں رات کو نائکی دیوی آ گئی. اب نائکی دیوی کی جگہ کوئی جن آ جاتا, دیو آ جاتا ہے بھائی, تو وہ دیو کا نام رکھ لیتے. پتہ لگتا ہے کہ کو کاف نام رکھ دیا انہوں نے, کوئی رات کو کو کاف آ گیا تھا. ٹھیک ہے. زکوٹا جن آ گیا, تو زکوٹا جن آ گیا تو اس نے کہا جی رات کو میرے وہ نا خواب میں زکوٹا جن ہے, انہوں نے کہا زکوٹا نام رکھ. اور افراتفری اتنی زیادہ ہے کہ پیچھے ایک پرنٹر ہے جو بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے نام بتاؤ اس کا رکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے ٹیبل پہ, اس نے کہا یار اس کا نام جو ہے وہ آپ رکھ دو نائکی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ مجھے رات نائکی جو تھا وہ دیوی آئی تھی. ٹھیک ہے. اب اوپر لفظ دیکھیں نائکی لکھا ہوا, سمپل ہے. یہ سمپل کیوں ہے؟ سمپل اس لیے ہے کہ تھنکنگ پروسیس کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا کسی کے پاس. تو ایک بندے نے کہہ دیا کہ نائکی دیوی ہے, اس نے کہا نائکی لکھ دو. اب لکھا کس بندے نے ہے؟ جو پرنٹر ہے, جس کا کام پرنٹ کرنا, لوگو بنانا یا کلر سکیم بنانا تو کام ہی نہیں ہے اس کا. اس نے اپنے چھوٹے سے ورکر کو کہا نائکی لکھ دے, NIKE. تو NIKE لکھ دیا. آج تک وہ NIKE چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو نائکی لکھا ہو کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اس کے اندر, صرف نائکی لکھا ہو. اب یہ جسٹ ڈو اٹ ایسے کوئی کام ہے یار؟ یہ مجھے بتاؤ. دیکھو لوگو ہے, یعنی جو لوگوز کی
بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کی فلسفی ہے, یہ اس کے بالکل انگیسٹ ہے. یار یہ کیا بات ہے, ٹک کوئی کام ہے اس کون سی کریٹیوٹی ہے اس کے اندر؟ اور نائکی لفظ میں کون سی کریٹیوٹی ہے؟ نائکی کی جو بیک گراؤنڈ اس کے اندر کون سی کریٹیوٹی ہے؟ ایک بندے کو خواب آ گیا ہمیں, اور صبح اگر وہ زکوٹا جن کا خواب دیکھ لیتا رات کو, اور صبح وہ کہہ دیتا ہے زکوٹا ہے, تو زکوٹا ہو جاتا نام اس کا. اور جس آدمی نے ٹائپ کیا ہوا ہے اس بندے کا کمال کیا ہے کہ وہ عام آدمی ہے, وہ پرنٹر ہے, اس نے کوئی ڈیزائننگ کا کورس ہی نہیں کیا ہوا, تو اس نے یہ لکھ دیا سارا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب اس کے بعد لاسٹ منٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور اس کے بعد یہ ہو گیا. سوچا انہوں نے کیا تھا کہ ڈائمینشن 6 کے نام سے, اب ڈائمینشن 6 کسی کو پتہ ہی نہیں دنیا میں, سوچا انہوں نے یہ تھا کہ اس کا نام ہم ڈائمینشن 6 رکھیں. اب یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈیوائن فارمولا ہے, لک فیکٹر. اس کو کہتے ہیں لک فیکٹر. ایسا ہی ہے نا, اس کو کہتے ہیں لک فیکٹر. ٹھیک. اور یہ جو لک فیکٹر ہے نا عمران صاحب, یہ صرف نائکی کے لیے نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ بزنس میں کامیاب ہوئے ہیں, سب کے پیچھے لک فیکٹر تھا. سب کے پیچھے. ایک بھی آج تک کمپنی ایسی نہیں بنی, ایک بھی ادارہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے یہ لک فیکٹر نہ ہو. یہ ڈیوائن فورسز نے فیصلہ کیا سارے. ٹھیک ہے, کسی نے پلاننگ نہیں کی. کوئی ایک بھی کمپنی ابھی تک ایسی نہیں بنی کہ جس نے پلان کر کے کام کیا. امیزون کو دیکھ لیں, علی بابا کی کہانی دیکھ لیں, اسٹیو جابس کی کہانی دیکھ لیں, بل گیٹس کی کہانی دیکھ لیں, الفا والوں کی کہانی دیکھ. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں, کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے. سارے کے سارے لوگوں کا لک فیکٹر, سب کا ڈیوائن فورسز کا فیصلہ, اور اسی فورسز کے تحت آپ آ جاتے ہیں, آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اب میرا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کی کہانی نائکی کی کہانی ہے. آپ سب اور سب لک فیکٹر پہ یہاں تک پہنچے. آپ سب کے سب لک فیکٹر سے یہاں پہ پہنچے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا, اور اس نے اسی طرح بہانے بنا کے آپ کو یہاں تک پہنچا دی. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے گھر جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. ایسا ہی نا, ہم اس کے کان میں اذان دے دیتے, کیوں دے دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اس کو. اور اگر وہ مسلمان نہ بنانا چاہتا تو ہندو کے گھر پیدا ہوتا, اور گھنٹیوں کی آواز جو ہے نا اس کے کان میں ہوتی ہے. کرسچن بنانا تو کرسچن کے گھر پیدا کرتا, جوش ہوتا جوش کے گھر میں پیدا کرتا. ایسا ہی ہے نا. تو وہ اس کے کان میں اپنی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں, اپنی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہم فوراً بچے کو اٹھاتے ہیں, اس کے کان میں اذان اس لیے دے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جی, اس نے مسلمان پیدا کیا. ٹھیک ہے. صحت مند بچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اگر وہ اس کو صحت مند نہ دیکھنا چاہتا تو ایک ٹانگ کے بغیر پیدا ہو جاتا. بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں. کس نے فیصلہ کیا؟ کیا ماں کا قصور ہے یا باپ کا قصور ہے؟ نہیں, قدرت نے فیصلہ کیا ہو. میرا قد 6 فٹ ہے, قدرت نے فیصلہ کیا ہو. میں اس کو 4.5 پہ نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہو نا. میرا رنگ ایسا ہی, قدرت نے فیصلہ کیا سر. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں یہ ڈیوائن فورسز نے فیصلہ کیا ہوا تھا, اور یہ لک فیکٹر ہے, اور اس لک فیکٹر کے ذریعے آپ یہاں تک پہنچے. کیونکہ دنیا میں سارے کے سارے لوگ بھی لک فیکٹر سے یہاں پہ پہنچے.